ایک انہوں نے کویسچن کیا کہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا فرض ہے یا واجب؟ ٹوپی کے بغیر نماز صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں ہمارے ہاں ادب اور عرف یہی ہے کہ ٹوپی پہن کر نماز ادا کی جائے، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر بچے نماز پڑھنے لگتے ہیں گھر والے کہتے ہیں بیٹا ٹوپی پہنو، کوئی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہا ہو تو عجیب سا لگتا ہے۔ یہ لیکن ہمارے عرف اور عادت کے اعتبار سے ہے، مطالبہ شرع ہرگز نہیں ہے کہ سر ڈھک کر نماز پڑھا جائے، یہ شریعت کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے، یعنی فرض یا واجب تو نہیں ہے، لیکن جب کوئی ایک چیز ماحول بن جاتی ہے، ایک عادت میں شامل ہو جاتی ہے، اس کے خلاف چلنا مکروہ اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ لوگ پھر غیبت کرتے ہیں، طعنہ زنی کریں گے اور بدگمانیاں دل میں پیدا ہوں گی، تو لہٰذا بہتر ہے کہ ٹوپی پہن کر نماز ادا کی جائے، لیکن اس کی شرعی حیثیت زیادہ سے زیادہ مستحب کی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی نے برہنہ سر نماز پڑھی تو نماز بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں یہاں تک لیکن فقہاء نے ضرور لکھا ہے کہ اگر کسی کے سر میں کوئی بیماری ہے اور وہ ٹوپی پہنے تو بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے یا حرج میں پڑ رہا ہے تو پھر برہنہ سر نماز پڑھنا افضل ہے۔ مثال کے طور پہ شدید ترین گرمی ہے اور کسی نے ہلکا سا پنکھا چل رہا ہے، تیز نہیں چل رہا، اور کھجلی انتہائی شدید قسم کی ہو رہی ہے، اگر وہ ٹوپی پہنتا ہے تو اور بڑھ جاتی ہے اور خشوع و خضوع ختم اور بار بار سر کھجانے کو دل چاہتا ہے، جس سے نماز کے فساد کا خوف پیدا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں تو پھر برہنہ سر نماز پڑھنا افضل ہوگا۔ اس لیے افراط و تفریط سے بچیں، صحیح مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک یہ پچھلے پروگرام میں کویسچن رہ گیا تھا کہ یہ انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر کسی کا 500 گز کا پلاٹ ہے مثال کے طور پر اور وہ 250 گز کو بیچ دیتا ہے تو یہ قانوناً منع ہوتا ہے، اگر کوئی ایسا کر دے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ میرے خیال میں تو قانوناً منع نہیں ہونا چاہیے، میری نالج میں تو ایسا ہی ہے، اگر یہ قانون کوئی بدل گیا ہو تو مجھے پتہ نہیں، کیونکہ جو فلیٹ بناتے ہیں، بلڈنگ پوری تیار کرتے ہیں، اس کے فلیٹس ہی بیچے جاتے ہیں، تو آدھا حصہ اوپر کا حصہ بیچا جا رہا ہے، اسی طریقے سے بیچا جا سکتا ہے، آپ پلاٹ کو آدھا کر کے بیچ دیں، 250 گز کا بیچ دیں، 2 حصے پورشن ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک بیچ دیا جاتا ہے یا کرائے پہ چڑھایا جاتا ہے، لیکن فرض کر لیں اگر کوئی ایسی قانونی حیثیت بھی ہو تو یہ غلط قانون ہے، خلاف شرع قانون ہے۔ جب ایک چیز کا میں مالک ہوں تو میں اس کو سیل آؤٹ کر سکتا ہوں، لہٰذا اگر کوئی اس کو بیچتا ہے اور اسے قانوناً گرفت کا خوف نہ ہو کہ کوئی مجھے پکڑ لیں گے، جیل میں ڈال دیں گے، معمولی سی مطلب کوئی قانون تو بن گیا ہے لیکن سختی اس پہ کچھ بھی نہیں ہے، تو شرعاً بالکل اس کا بیچنا بھی جائز، اس پہ پروفٹ لینا بھی جائز ہے، مکان بس اپنا ہونا چاہیے۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ ایک بھائی کا گھر ہے اور دوسرا بھائی تنگ دست تھا، اس نے اس کو اجازت دی کہ میری بلڈنگ پہ ایک اور فلور آپ بنا لیں اور اس میں آپ رہیں۔ اس بھائی نے بنا لیا سیکنڈ فلور مثال کے طور پہ، یا فرسٹ فلور بنا لیا، گراؤنڈ فلور اس بھائی کے پاس تھا، اس کی ذاتی ملکیت میں اس کی زمین بھی اپنی ہے۔ اب جو یہ سیکنڈ فلور بنایا یہ اس کا مالک کون ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، اگر تو یہ دوسرے بھائی نے یہ طے کیا تھا پہلے کہ میں یہ بنا رہا ہوں، اگر آپ مجھے کبھی نکالیں گے میں جاؤں گا تو جتنا میں نے یہ بلڈنگ ہے یہ اس کا میں جتنا خرچہ آیا میں آپ سے وصول کروں گا، گویا کہ میں آپ کو قرضہ دے دیا ہے اور اس قرض کے ساتھ میں اس کو بنا رہا ہوں، تو پھر تو یہ اس چھوٹے بھائی کی ملکیت ہوگا یا نیچے والے بھائی کی ملکیت ہوگا، اور جب وہ جائے گا تو اتنا پیسہ اس کو دینا ہوگا۔ اور اگر ایسا کچھ بھی طے نہیں ہوا تھا تو پھر یہ جو میٹیریل ہے، جتنا اینٹیں وغیرہ چیزیں لگی ہیں، یہ اس بھائی کا ہے جس نے لگائی ہیں، لیکن وہ اس کا مالک نہیں ہے، یعنی اس جگہ کا مالک نہیں ہے، اس کا حق اسی بھائی کے پاس ہے۔ لہٰذا کبھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے اور نیچے والا بھائی کہتا ہے کہ آپ یہاں سے نکلیں، تو یہ اوپر والا مطالبہ نہیں کر سکتا کہ اس فلور کی جو موجودہ قیمت ہے وہ مجھے دیں، کیونکہ اگر اس کا سب اینٹیں وینٹیں توڑ لی جائیں تو فرض کر لیں وہ بنتی ہیں 4 لاکھ کی، اور ویسی قیمت بنتی ہے اگر بیچنا چاہیں اوپر والا فلور تو وہ بن رہا ہے 15 لاکھ کا، تو اوپر والا بھائی اگر 15 لاکھ کا مطالبہ کرے تو غلط ہے، 4 لاکھ کا کر سکتا ہے، یا کہا جائے گا توڑ کے لے جاؤ سب اپنا میٹیریل اور اپنا استعمال کرو، یہاں سے ہٹو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ مالک نہیں ہو جائے گا، رہنے کا اس کو حق حاصل ہے، اور اگر وہ چاہے تو اتنے ہی میٹیریل کی قیمت لے سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ ہاں اب نیچے والا بھائی اگر اپنی ثوابدید پر، محبت میں، پیار میں اس بھائی کو کہ چلو بھئی تم نے بنایا ہے، چھوڑ کر جاؤ گے تو میں ہی اس کو استعمال کروں گا، کرائے پہ چڑھاؤں گا، بنا بنایا فلور ہے تو مجھے اس کا پروفٹ ہی ملے گا، میں تمہیں پوری قیمت دے دیتا ہوں جو اس کی بن رہی ہے، وہ اس کی ثوابدید پر ہے، لیکن مطالبہ شرع وہ نہیں کر سکتا، سختی نہیں کر سکتا ہے۔